جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ کل ہم نے زحاف مفرد کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی اقسام کی تفصیلات پڑھی تھی ہم نے، اور میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ جی سر۔ کل ہم نے زحاف مفرد کے بارے میں پڑھا تھا، اس کی 8 اقسام کا میں نے تعارف کروایا تھا، اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ دوسرے حرف میں ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرے حرف کے اندر تبدیلی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ چوتھے میں تبدیلی ہے، پھر پانچویں میں تبدیلی ہے، اور پھر ساتویں میں۔ دوسرے کی اور پانچویں کی سیم ہے، تین کنڈیشنز ہیں۔ نمبر 1 کہ ساکن، جو دوسرا جزء ساکن ہے اس کو حذف کرنا ہے۔ نمبر 2 دوسرا جزء ساکن ہے اس کو متحرک کو ساکن کرنا ہے۔ نمبر 3 دوسرا جو جزء ساکن ہے اس کو متحرک ہے اس کو حذف کرنا ہے۔ یہ 3 صورتیں ہی دوسرے حرف پہ بھی ہیں، اور یہی 3 صورتیں پانچویں حرف پہ بھی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے چوتھے اور ساتویں کا، تو وہ جسٹ ایک ہی صورت ہے کہ جو یعنی ساکن حرف ہے اس کو حذف کرنا ہے چوتھے میں بھی، اور ساکن حرف کو حذف کرنا ہے ساتویں میں بھی۔ یہ کل ملا کر 8 قسمیں بنتی ہیں: خبن، اضمار، وقص، طی، اور اس کے ساتھ قبض اور عصب اور عقل اور کف۔ اب یہ 8 قسمیں آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں، کیونکہ جو زحاف مزدوج آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یہی قسمیں ڈبل ہو کے آئیں گی۔ یعنی اب یہاں تو یہ تھا کہ کسی ایک ہمارے یعنی تفیلے کے اندر جسٹ ون ٹائم تبدیلی تھی نا، یعنی ایک حرف کی تبدیلی تھی، جیسے یا ایک حرکت کی تبدیلی تھی، چاہے وہ دوسرے حرف میں ہو جائے، چوتھے میں ہو جائے، پانچویں میں ہو جائے، ساتویں میں ہو جائے۔ اب یہ تبدیلیاں ہونی تو انہی حروف میں ہیں، اسی یعنی اس میں رہتے ہوئے ہونی ہیں، لیکن اب یہ ڈبل ہونی ہے۔ یعنی اگر دوسرے میں ہو رہی ہے تو ساتھ میں پانچویں میں بھی ہے، یا اسی طرح چوتھے میں ہو رہی ہے تو ساتویں میں بھی ہے، تو اس طرح یہ 2 جگہ پر ہونی ہے، اور پھر ہم نے ان دونوں کو ملا کے جب کنسیڈر کرنا ہے تو اس کو ہم زحاف مزدوج کہیں گے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ دیکھیں جی، 64 نمبر ہے ہمارے پاس کہ اذا کان تغییر مختص بثوانی الاسباب مطلقا بلا لزوم فی موضعین من تفعیلۃ واحدہ، ایک ہی تفعیلے میں، ایک ہی وزن میں اگر 2 جگہ کے اوپر تبدیلی آئے، مطلق ہو اور بلا لزوم ہو۔ بلا لزوم کی تفصیل میں کل عرض کر چکا ہوں کہ بلا لزوم کا مطلب کیا ہے، کہ وہ ایک جگہ پر قصیدے میں آتی ہے، اگے وہ اس کا وزن برقرار نہیں رہتا، مثلا ایک میں یہ وزن ٹوٹتا ہے، باقیوں میں ٹھیک رہتا ہے۔ تو یہ جو ثوانی اسباب یعنی 8 اسباب جن کا ابھی ہم تذکرہ کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اضمار، وقص، طی، اور اسی طریقے سے قبض، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ خبن، اضمار، وقص، طی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ قبض، عصب اور عقل اور کف۔ تو یہ جو 8 ہم جن کا آگے تذکرہ کر آئے ہیں، یہی 8 جو ہیں یہ فی موضعین، 2 جگہوں پر ہوں گے، 2 جگہوں پر ہوں گے، اس کو زحاف مزدوج کہتے ہیں جی۔ اور اب دیکھ لیں نمبر 1 پہلی صورت زحاف مزدوج کی پہلی صورت یہ ہے کہ اذا کان الطی مع الخبن۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ کو زحاف مفرد یاد ہے تو پھر آپ کے لیے زحاف مزدوج مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو وہ نہیں یاد تو پھر یہاں آپ پھنسیں گے، کیونکہ یہاں پر اس نے جسٹ ثوانی اسباب کا تذکرہ کرنا ہے، اس نے یہاں پر ایگزیکٹ آپ کو حروف نہیں بتانے کہ یہ کس حرف کی تبدیلی ہے، یا آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے کہ طی اور خبن اس نے 2 چیزوں کا بولا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں تبدیلیاں جو ہیں جو وہ بتانے جا رہا ہے کہ بیک وقت طی بھی ہوگا اور بیک وقت خبن بھی ہوگا، تو خبن دوسرے حرف کی تبدیلی ہے اور طی چوتھے حرف کی تبدیلی ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ چنانچہ اب یہ 2 تبدیلیاں ہو گئیں، تو چوتھے حرف میں ایک ہی تبدیلی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی کہ ہمارے پاس ایک حرف ساکن ہے، اس کو ہم نے حذف کر دینا ہے، یہ چوتھے کی تبدیلی تھی، اور اس کے ساتھ اس نے طی کا تذکرہ کیا ہے، اور طی کیا تبدیلی ہے کہ متحرک کو ساکن کرنا ہے، لہٰذا دوسرے متحرک کو ہم نے ساکن کرنا ہے، چوتھے ہم نے ساکن کو ہم نے حذف کرنا ہے۔ چنانچہ اگر آپ یہ دیکھیں مستفعلن میں، تو مستفعلن میں ہم نے جو پہلا سین ہے، اس سین کو ہم نے جو ہے وہ یعنی کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ طی سے کام لینا ہے، اور طی ہم نے پڑھا ہے کہ طی کہتے ہیں کہ چوتھا جو حرف ساکن ہے اس ساکن کو ہم نے حذف کرنا ہے، لہٰذا جو تفیلہ ہے مستفعلن، تو اس کے اندر جو فا ہے تو اس فا کو ہم نے حذف کر دیا، تو پیچھے رہ گیا مستعیلن۔ اب یہ ہم نے ایک کام کر دیا، اس کے ساتھ اب ہم خبن بھی کریں گے، اور خبن ہم نے پڑھا تھا کہ جو دوسرا حرف ساکن ہوتا ہے اس کو ہم حذف کرتے ہیں، چنانچہ ہم نے دوسرے حرف کو بھی حذف کر دیا۔ اب مستعیلن سے ہمارے پاس ہو گیا متعیلن،
ٹھیک ہے جی. تو مستفعل سے متعل ہو گیا، طی بھی اس میں ہو گیا، یعنی چوتھے حرف ساکن کو حذف کیا اور ساتھ میں خبن بھی کر لیا، یعنی کہ دوسرے حرف ساکن کو حذف کیا، اور اس کو خبل کہتے ہیں، اس کو خبل کہتے ہیں. یہ ایک صورت ہو گئی زحاف مزدوج کی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری صورت دیکھیں جی زحاف مزدوج کی، وہ ہے خزل. خبل کے بعد ہے خزل. اور اسی طریقے سے جو تیسری صورت ہے وہ شکل ہے. تو پہلی دو صورتوں میں صرف با اور زا کا فرق ہے، یعنی وہاں خبل ہے، یہاں پہ خزل ہے. چنانچہ اذا کان الطی، ابھی آپ نے پڑھا کہ طی کہتے ہیں چوتھے حرف ساکن کے حذف کرنے کو. طی کرنا ہے آپ نے اور اضمار کرنا ہے. اضمار کہتے ہیں دوسرے حرف متحرک کے ساکن کرنے کو. تو یہ دو کام آپ نے بیک وقت کرنے ہیں، کاسکان تا و حذف الف فی متفاعل. اب ہم ایک تو کہیں گے طی، یعنی چوتھا حرف ساکن اڑائیں گے تو متفاعل سے متفاعل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہم یہ جو متفاعل کی جو تا ہے، اس تا کو ساکن کریں گے تو متفاعل ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ متفاعل. تو یہ طی مال اضمار کریں گے اور اس کو خزل کہتے ہیں. یہ دو ہو گئے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تیسری صورت جو ہے وہ ہے شکل کی. تیسری صورت شکل کی ہے، اور شکل کہتے ہیں کہ اذا کان الکف مع الخبن. ابھی تک تو ہم دوسرے اور چوتھے حرف کا تذکرہ کر رہے تھے، اب ہم اس سے آگے بڑھے اور اب ہم چلے گئے جو ہے وہ ساتویں حرف کے اندر. لہٰذا ہم نے جو ساتواں حرف تھا ہمارے پاس ساکن، اس کو ہم نے حذف کرنا ہے. ایک تو ہم نے یہ کام کرنا. تو فاعلات ہے، تو فاعلات میں جو ساتواں حرف ہے نون، اس نون کو ہم نے کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. اور اس کے ساتھ ہم نے خبن کرنا ہے، یعنی دوسرا حرف ساکن جو ہے اس کو بھی ہم نے حذف کرنا ہے. تو لہٰذا دوسرا حرف بھی حذف ہو گیا، ساتواں بھی حذف ہو گیا. تو لہٰذا اب یہ رہ گیا، مثلا فاعلات تھا تو پہلے ہم نے اس کو کیا فاعلات، پھر ہم نے الف کو بھی اڑا دیا اور یہ ہم نے اس کو کر دیا فاعلات. تو یہ دو تبدیلیاں ہوں گی زحاف مزدوج میں. دوسرا حرف اس میں جو اس کی جو شکل ہے اس میں دو تبدیلیاں ہوں گی. ایک تو خبن کریں گے، یعنی دوسرے حرف ساکن کو حذف کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کف بھی کریں گے، یعنی کہ ساتویں حرف ساکن کو حذف کریں گے. تو چنانچہ فاعلات سے فاعلات ہو گیا، اور اس کو شکل کہتے ہیں. جی اس کے بعد آگے نیکسٹ دیکھیں جی نمبر 4، چوتھی جو اس کی کنڈیشن لگائی گئی ہے کہ اذا کان الکف مع العصب کحذف نون و اسکان اللام فی مفاعلۃ یسمى النقص. اب یہ ہے جی نقص. نقص کیا ہے کہ اذا کان الکف مع العصب، کف ابھی آپ نے پڑھ لیا کہ ساتویں حرف ساکن کو حذف کرنا ہوتا ہے. ایک تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو دوسرا اس میں کام کرنا ہے وہ ہم نے عصب کا کام کرنا ہے. اور عصب ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہمارے پاس پانچواں حرف متحرک ہے، اسکان خامس الجزء ساکن متحرکن، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو پانچواں ہمارے پاس حرف متحرک ہوتا ہے اس کو ہم نے ساکن کرنا ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے پانچویں حرف متحرک یعنی لام کو ساکن کر دیا، اور ساتویں حرف ساکن کو یعنی نون کو ہم نے حذف کر دیا سرے سے، اور یہ اس کو نقص کہتے ہیں. تو ہم نے عصب بھی کیا اور کف بھی کیا. عصب کف کا معنی ساتویں حرف ساکن کو حذف کیا، اور عصب کا معنی پانچویں حرف متحرک کو ساکن کیا. چنانچہ مفاعلت سے پہلے ہوا مفاعلت اور پھر مفاعلت، تو مفاعلت سے مفاعلت ہو گیا، اور اس کو نقص کہتے ہیں. یہ 4 اقسام زحاف مزدوج کی ہیں. آج ہم نے یہ 4 اقسام پڑھی ہیں. نمبر 1 پہلی قسم خبل، نمبر 2 خزل، نمبر 3 شکل، اور نمبر 4 نقص. ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی کل پھر ہم علت کی طرف آئیں گے اور دیکھیں گے کہ جو ہے وہ علل جو ہے، علل نقص کون سی ہیں اور علل زیادہ کون سی ہیں، نقص کا کیا معنی اور زیادہ کا کیا معنی.